کی۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اوریا کو بلا بھیجا جو اس عورت کا منگیتر تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس آدمی یعنی اوریا سے کہا جو بادشاہ کا منگیتر تھا کہ تم کیا جہاد میں جانا پسند کرو گے، اور میں تمہیں بہت سا پیسہ بھی دوں گا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو جہاد میں جانے کے لیے تیار کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا، اور پھر اوریا کو جہاد پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی جو اس جہاد پر جاتا تھا پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آتا۔ بس اوریا نے بھی وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور اسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتح بھی عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے اس کو جہاد کے لیے بھیج دیا۔ وہاں جا کر بھی اوریا نے بہت زیادہ لڑائی کی اور اس نے شہادت پائی۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد کو دے دیا، اور حضرت داؤد نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد نے اس بادشاہ عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ اس سے پہلے بادشاہ سے نکاح سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں موجود تھیں، اور آپ نے جب بادشاہ سے نکاح کیا تو آپ کی 100 بیویاں پوری ہو گئیں۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیہ 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد مت ڈرو، مت ڈرو۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو کہ دعویٰ کرنے والوں کی جب وہ دیوار توڑ کر اندر آئے تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے تم مت گھبراؤ، ہم تو دونوں جھگڑا لے کر آئے ہیں اور زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، بس تو ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور زیادہ دیر مت کرو اور ہم کو سیدھی راہ بتا دو۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا حال احوال بیان کرو۔ تو وہ دونوں شخص یہ بیان کرنے لگے۔ ان میں سے